بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی سرد مہری پہ ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکیں بدن، یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب حساب ہندے بیجا رلائے، چشمے گریبان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الخدا کا ساتھ ہو، آفتاب ہاشمی نور الخدا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے،
رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آئیں ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، آمین ثم آمین۔ حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب، حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب، حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب، حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب، حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب، حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب، اور بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، اور لہجہ میں آج حیدر کرار بن گئی، لہجہ میں آج حیدر کرار بن گئی، بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، اور لہجہ میں آج حیدر کرار بن گئی، اور لہجہ میں آج حیدر کرار بن گئی، اور لہجہ میں آج حیدر کرار بن گئی۔ دوستو، جیسے آپ سے وعدہ تھا کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم، ہمشیرہ کریم کربلا، عالمہ فاضلہ نائبۃ الزہرا، مبلغہ فصیحہ بلیغہ عقیلہ فاتح شام، حضرت جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آج اسی تسلسل میں ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلیں گے، کیونکہ اس کے بعد ہم آغاز کر دیں گے، ظہور ہوگا کریم کربلا، نواب کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ، جگر گوشہ مرتضیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام کا، پھر مولا عباس کا۔ تو آج بھی ہم سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا پہ ہی بات کریں گے، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے کنٹینیو کریں گے کہ بی بی کی پرورش اور تربیت کہاں پہ ہوئی۔ بی بی جس گھر میں پلی، اس گھر میں بی بی نے نبوت کے سردار بھی دیکھے، ولایت کے سردار بھی دیکھے، امامت کے سردار بھی دیکھے، سیدۃ النساء العالمین کی زیارت بھی کی۔ پھر بی بی کے جو بھائی ہیں وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنتی جوانوں کے سردار، بابا ولیوں کے سردار، نانا جان نبیوں کے سردار، اور نانیاں ام المومنین، اور یہ ہے مقام سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا۔ یہ بہن بھائی مدینۃ الطیبہ میں مقام رشد کو پہنچے بھائیوں کے ساتھ، جن بھائیوں کے ساتھ بی بی کا بچپن گزرا، وہ بھائی بھی سیدہ کے سیدہ شباب اہل الجنہ تھے اور ہیں بھی۔ بی بی نے جو پرورش پائی، وہ بھائی بہن اکٹھے رہتے تھے، ایک ہی گھر میں پرورش پائی۔ جو گھر تھا وہ مرکز وحی الہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت روحانی کی حد پر خاص نظر عنایت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص الخاص ان شہزادوں کی اور سیدہ کائنات کی تربیت میں بہت بڑا ہاتھ تھا، خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن کے ایام میں اپنے گھر میں انتہائی خوشی اور مسرت میں بسر کیے۔
جبکہ ابھی تک رنج و علم کا سایہ ان پر نہ پڑا تھا۔ ابھی تک تو بیوی کے پاس بیوی کے بھائی بھی تھے، والدین بھی تھے، نانا جان بھی تھے، اور بے حد خوشی مسرت کا عالم تھا۔ اور یہی آپ کا بیوی کا جو دور تھا وہ شادمانی کا دور تھا، یہی وہ دور تھا کہ جس کے اواخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہراً پردہ فرما گئے تھے، اور والد گرامی کی وفات ایسے واقعات تھے جنہوں نے آپ سے ظاہری دور انصبات اور شادمانی کو چھین لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہراً وصال کے بعد پھر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ملکہ شرم و حیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا وصال پاک ہوا، تو پھر بی بی ایک دم سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے سر سے ماں کا بھی سایہ گیا اور نانا جان کا بھی گیا۔ پھر سیدہ زینب کبریٰ نے حیات رسول کریم میں 6 برس تک مشاہدہ کیا، آپ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک کی زینت بنی رہتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت و شفقت فرماتے تھے، کیونکہ وہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کی نور نظر تھی۔ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ سے بے حد شفقت فرماتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بی بی سیدہ زہرا پاک کی نور نظر تھی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب کو نہ دیکھتے یا انہیں اپنی زینت آغوش نہ بناتے۔ ہر روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور بی بی پاک کو اپنی گود مبارک میں بٹھاتے اور اپنی پیاری شہزادی پیاری نواسی کی پیاری پیاری اور معصوم سی باتیں جو کبھی سمجھ بوجھ اور عقل و دانش سے خالی نہ ہوتی تھی سنتے، اور جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے سامنے دہرایا کرتے تھے۔ جو بھی بات کرتی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے سامنے دہرایا کرتے تھے۔ دوستو یقیناً یہ وہ پہلو ہیں سیدہ پاک کے جو کبھی بھی ممبروں پہ نہیں آئے اور کبھی بھی آپ کی سماعتوں سے نہیں گزرے۔ میں نے اسی لیے یہ جو ہے نا وہ مالکوں کے کرم سے یہ پلان کیا کہ آپ کو بیوی کے وہ پہلو بھی بتائے جائیں کہ ہم صرف اور صرف کربلا اور کربلا کے بعد والا پہلو بیوی کا اجاگر کرتے ہیں، اور اسی پہ زیادہ بات ہوتی ہے جی کربلا میں یا اس کے بعد بیوی کے شام کے صبح میں۔ پیچھے اب جائیں تو پیچھے سیدہ پاک کا جو اتنا بڑا کردار رہا ہے، جو محبت بیوی کو نانا جان سے ملی، اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم جب سرکار کی گوش مبارک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے وہ سر فہرست جن کا نام ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بھی جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین علیہ السلام کے ہیں۔ لیکن یہ بتانا چاہتی ہوں، میں نے اس لیے بی بی پاک پہ آج تیسرے دن بات کر رہی ہوں، اور میری کیا مجال، یہ ان کا کرم ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ بالکل اسی طرح جس طرح حسنین کریمین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھتے، بالکل اسی طرح سیدہ پاک سیدہ زینب کبریٰ بھی تشریف فرما ہوتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کو ہر روز اپنی گوش مبارک میں بٹھا کے پھر ان کی باتیں سنا کرتے۔ پھر جو بیوی کی باتیں، اور اس وقت بھی سیدہ پاک کی باتیں عقل و خرد اور دانش سے بھرپور ہوتی، اور بیوی کی جو باتیں سرکار سنتے تو پھر آقا ان کو دہرایا کرتے تھے، باقیوں کے سامنے پھر دہراتے، جو آپ سنتے نا پھر بار بار اس کو دہرایا کرتے۔ سرکار دو عالم کی بات کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد خوشی اور پیار کا باعث بنتی۔ وہ جو باتیں آپ دہراتے نا تو آپ آقا بہت خوش ہوتے، سیدہ کی باتیں سن کے بہت خوش ہوتے، بار بار آپ بی بی سے بولتے پھر بولیں آپ پھر بولیں، تو جب بی بی بولتی تو آقا دہراتے اور بہت زیادہ خوش ہوتے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری نواسی کو ان کے بچپن میں جو پند و نصیحت بتاتے وہ ان کی مستقل کی حیات کے لیے درس ہائے بے بہا بن جاتے۔ یہی وجہ تھی دوستوں کہ پھر جو کردار تھا جو وہ بتایا گیا کربلا میں، پھر شام میں، پھر جو خطبے سیدہ کے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں۔ دیکھیں تربیت پہ ڈیپینڈ تھا نا، تربیت کس گود میں ہو رہی ہے، کس گود میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اور کہاں سے سیکھا جا رہا ہے، سکھانے والے کون ہیں، معلم کون ہے۔ یہی وجہ تھی کہ خود نبیوں کے سلطان کی گود میں، مطلب دیکھیں اتنی بڑی ہستی، آج ہم مدینہ المنورہ جائیں تو وہاں پہ ایک نور کی کیفیت ہے، رحمت کی کیفیت ہے آج بھی وہاں، اور اس وقت جب آپ ظاہراً تشریف فرماتے ہو، پھر یہ شہزادے اور سرکار سیدہ پاک کے شہزادے اور شہزادیاں جو سرکار کی گود مبارک میں تشریف فرما ہوتے، آقا خود ان سے بات کر رہے ہوتے، سرکار خود ان کی باتوں سے خوشی محسوس کر رہے ہوتے، تو پھر یہی تو مقام، یہی پھر مقام ہونا تھا جو ان کو ملا۔ پھر اتنی بڑی محبت اور عشق کی یہی قیمت تھی جو اس پھر خاندان نے عطا کی۔
ادا کرنی تھی انہوں نے یہی ادا کر سکتے تھے. جتنی محبت سرکار سے ملی تھی، شفقت ملی تھی، تو پھر اس کا کوئی رائٹ بھی بنتا تھا، تو پھر انہوں نے وہ حق ادا کر کے دکھایا. جتنے بڑے مقام پہ فائز تھے، پھر اتنا بڑا امتحان دیا اور اس پہ بڑی کامیابی دی اس خاندان نے. پھر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس تھی. آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نانا جان کا سے بے حد شوق رکھتی تھی. بی بی کو بے حد نانا جان سے محبت تھی. جب بھی آپ فارغ ہوتی، فراغت ملتی، آپ اپنے نانا جان کی باتوں سے بے حد مستفید ہوتی، نانا جان سے ملتی اور نانا جان سے ملاقات ضرور کرتی. بی بی ہر روز کوشش ہوتی کہ میری ہر روز اپنے نانا جان سے ملاقات ہو اور نانا جان کی زیارت ہو. اسی سلسلے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سبقت لے جاتے، لیکن سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا بھی ان کے پیچھے پیچھے پہنچ کر اس محفل محبت کی شمع تجلی میں اضافہ فرماتی. جب حسنین کریمین طیبین طاہرین نانا جان کے پاس تشریف لے جاتے تو بی بی بھی بھائیوں کے پیچھے پیچھے جاتے، اور جب بی بی تشریف لے جاتی اور محفل کو مزید چار چاند لگ جاتے. اور سب خانہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق کا بیت رسول وحی کا مرکز تھا. برکات الہی کا نزول یہی ہوتا تھا. دیکھیں وہاں پہ وحی نازل ہوتی تھی جہاں یہ شہزادے تشریف فرما ہوتے. پھر یہاں کے ماحول کو فضا و عطر فردوس سے جو ہے وہ ایک معطر ہو جاتا، اس لیے فطری طور پر سب ایک فضائے جہاں فضا کے مشتاق رہتے اور ان کی ارواح اس ماحول میں زندگی بسر کرنے کی آرزو مند رہتی. اس ماحول میں مستداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمزمہ ہائے ہدایت، ان کی رہنمائی، شوق اور محبت میں اس لیے بھی اضافے کا باعث بنتے کہ اس طرح ان کے آئین مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی کا مسلسل اور مستقل اضافہ ہوتا رہتا. پھر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی پرنور فضا میں پرورش پائی کہ اپنے نانا جان کی زیارت کا شوق اس درس آموزی میں مزید شوق کا باعث تھا. تحمل و برداشت میں اضافے کا سبب، دین کے مسائل سے واقفیت، بحث و دلائل کے اسباق، توحید و خدا شناسی کا تعارف، عبادت، زہد، تقوی کی منازل و مقامات، صراط مستقیم اور فرض شناسی کے جذبات کے دروس اور دیگر متعدد رہنما اصولوں کی جو تعلیم تھی وہ اسی گود سے بی بی نے حاصل کی جو پورے جہان کے لیے معلم بن کے آئے، جو ہستی پورے جہان کے لیے معلم بن کے آئی. یہ اتنی بڑی جو تھی وہ تربیت گاہ تھی، جو تربیت گاہ عالم اسلام کے لیے ہو. اس تربیت گاہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ شرم و حیا نے تربیت پائی. پھر پردے پہ بی بی کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا. دیکھیں دوستو، وہ کون سی ایسا کام تھا جس کے لیے سیدہ پاک کو گھر سے نکلنا پڑا، پھر کربلا کے صحراؤں، نینوا کے میدان میں، جنگلوں میں جانا پڑا، پھر کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا پڑا. کتنی بڑی اہمیت تھی. اور پھر عبادت میں جتنی بی بی اعلیٰ تھی، زہد میں، طہارت میں، عفت میں، عظمت توقیر میں مقام کتنا بڑا تھا. لیکن دین اسلام کی سربلندی کی جب بات آئی، جب دین اسلام پہ حرف آیا، تو پھر سیدہ کائنات کے یہ شہزادے اور یہ شہزادی خود علم بلند کر کے نکلے اور دین اسلام کو پوری عالم اسلام میں آج تک اتنی بلندی عطا فرمائی کہ آج تک دین اسلام بلند ہے. مزید